السلام علیکم۔ تعلیم و تربیت اور کتابوں کے تعارف کے اس چینل میں آج ہم جس کتاب کا تعارف کرائیں گے اس کتاب کا نام ہے مردان عرب۔ مردان عرب کہانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار ساتھیوں، ان صحابہ اکرام کے جرأت اور بہادری کی جنہوں نے اپنے کارناموں سے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ یہ کتاب انہی حالات و واقعات کو بیان کرتی ہے جو ہمارے صحابہ نے اپنے جان و مال کی قربانی دے کر رقم کی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں جناب مفتی جلال الدین صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے کئی جگہوں سے اس کا تھوڑا حصہ مطالعہ کیا، جتنا پڑھا اسے بہت خوب پایا۔ مولانا صاحب نے شروع میں مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے ہیں جس سے کتاب کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اور کئی صفحات پر پھیلی ہوئی مفصل فہرست مضامین کے ساتھ دوسرے بھی کئی طرح کی فہرستیں تحریر کی ہے جن سے کتاب کی افادیت بہت بڑھ گئی ہے۔ سب سے پہلے فہرست میں ملک شام میں اہم کردار ادا کرنے والے مجاہدین کے حالات و واقعات لکھے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ملک شام میں شجاعت دکھا کر رومیوں سے جنگ کرنے والی اسلامی خواتین کی فہرست دی گئی ہے۔ تیسری فہرست میں ملک شام، فلسطین، اجنادین، دمشق، حمص، یرموک اور حلب میں وغیرہ میں شہید ہونے والے اہم مجاہدین کے نام تحریر کیے گئے ہیں۔ اگلی فہرست میں ملک شام میں قتل ہونے والے اہم رومی سرداروں کے نام لکھے گئے ہیں۔ پانچویں تحریر میں وہ رومی حاکم اور بطریق جو ایمان لائے اور اسلام کی نمایاں خدمات انجام دی، اور چھٹے حصے میں چھٹی فہرست میں ان رومی سرداروں کے نام ہے جنہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا مگر اپنے اہل و عیال کے لیے امان کی شرط پر اسلامی لشکر کی مدد کی۔ اگلی فہرست ان مقامات کے نام کی ہے جن کا ذکر اس کتاب میں ہے، اور ان مقامات کے پرانے نام اور موجودہ انگریزی نام بھی تحریر کیے گئے۔ یہ تمام فہرستیں اس کتاب کے بالکل شروع میں دی گئی ہے تاکہ اس کتاب کے حالات و واقعات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کتاب کے بارے میں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے دین اسلام کے ان عظیم شخصیات کے حالات و واقعات، کارنامے اور قربانیوں کے بارے میں لکھا گیا ہے جو ہمارے سروں کے تاج ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ ایسے لوگوں کو پہلے مکہ آنا چاہیے کہ وہاں تلوار پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں نہیں تھی بلکہ کفار مکہ کے ہاتھوں میں تھی۔ بے شک وہاں تلواریں بھی چلی، نیزے بھی اٹھے، تیر بھی برسے اور طاقتیں بھی استعمال ہوئی، مگر اسلام پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اسے مٹانے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا نے پہلی بار عشق و محبت کا یہ حیرت انگیز تماشا دیکھا کہ اسلام قبول کرنے والے تلوار اور نیزوں سے گھائل ہوتے رہے، پتھروں کی چوٹ پر چوٹ کھاتے رہے، گرم گرم چٹانوں پر جلتے رہے، انگاروں پر لوٹتے رہے اور جسم کی چربیاں پگھلتی رہی، مگر ان کے دل سے اسلام کے محبت کا نشہ اترنے کے بجائے بڑھتا ہی رہا۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار چلا کر نہیں بلکہ قرآن سنا کر اسلام پھیلایا ہے۔ مولانا حمدانی صاحب نے اس کتاب میں مستند واقعات اور ٹھوس دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اپنی حقانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ غرض مولانا نے یہ تاریخی کتاب بڑی محنت اور نہایت عرقریزی کے ساتھ لکھی ہے جو پڑھنے والے کو بڑی معلومات فراہم کرتی ہے، اور کتاب میں عبارت کی روانی اور جملوں کی بے ساختگی بھی خوب ہے کہ ان سے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مولانا کی مادری زبان گجراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو لکھنے والے کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ کتاب خاص طور پر ان لوگوں کو پڑھنی چاہیے جن کو اسلام کی ابتدائی حالات و واقعات کی زیادہ معلومات نہیں، اور یہ کتاب ہمیں اپنے بچوں کو بھی پڑھانی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ آج ہم جس
نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کے جانثاروں نے کتنی قربانیاں دے کر اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک بہت ہی بہترین کتاب، ضرور پڑھیے۔ ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔